ہائے گائز، میں سید اعظم علی۔ وہ کون تھی پارٹ 5 لکھ رہا ہوں۔ پریویس پارٹ میں آپ نے سنا تھا کہ مس شیلا پہنچ تو گئی تھی اسکول، لیکن ان کی ایک اسٹوڈنٹ انم نے جب ان کو مخاطب کیا تو ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت دیکھی تھی۔ آئیے سنتے ہیں اس پارٹ 5 میں کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی اور ذہانت سے بھرپور چمکدار سے آنکھوں سے محبت کے نرم اور میٹھے لہریں نکل کر دیکھنے والوں کو ایک سحر میں جکڑی رہتی تھیں۔ مگر اس وقت نہ تو ان کے چہرے پر وہ رومانس مسکراہٹ تھی اور نہ ہی آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک اور نہ ہی محبت بھری کوئی لہر تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک نامعلوم سی اجنبیت اور سرد مہری بھری تھی۔ اب آنکھوں میں زندگی کی کوئی رونق باقی نہیں رہی تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ تھی، ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ انم کی نگاہ جیسے ہی ان کی نگاہوں سے ملی، وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی غیر مرئی طاقت کی زیر اثر آ چکی ہے۔ میم شہلا نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ انم ٹرانس میں چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی اور فائل ان سے لے لی۔ یہ بہت ضروری نوٹس ہیں، انہیں بلیک بورڈ پر لکھو اور اس کو اور سب کو کہہ دو کہ انہیں اتار لیں۔ اگر تم لوگوں نے یہ 3 سوال اچھی طرح تیار کر لیے تو بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جاؤ گی۔ لو اپنا کام شروع کرو اور جلدی کرنا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں بہت مشکل سے مہلت لے کر آئی ہوں، جلدی کرو۔ اب یہ آواز بھی میم شیلا کی نہیں تھی، عجیب سرسراتی ہوئی دھیمی سی آواز، جیسے کوئی نیند کے عالم میں بول رہا ہو۔ انم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ شیلا کے چہرے کی طرف دیکھے۔ اس نے رستم کے اوپر سے چاک اٹھایا اور اسی ٹرانس کے عالم میں بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ پوری کلاس اس صورتحال پر حیران و پریشان ہوتی ہوئی اپنے رجسٹر اور جنرلز کھولنے لگی تھی۔ جلدی انم نے بلیک بورڈ پر سوالات لکھنے شروع کر دیے۔ سب لڑکیاں پورے ناک سے وہ سوال اتارنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میم شیلا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر جیسے ہی انم نے آخری سوال بورڈ پر لکھا، میم شیلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساری کلاس ان کے احترام میں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو چکی تھی، مگر میم نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ وہ جیسے خواب کے عالم میں چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میم، آپ کی فائل۔ شیلا دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی کہ انم جیسے ہی ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پڑی فائل پر پڑی تو وہ بے ساختہ اسے پیچھے سے پکار بیٹھی، یہ تم رکھ لو، اب اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ وہیں کھڑے کے کھڑے ذرا سی پلٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں گہرا کرب اور تکلیف جھلک رہا تھا۔ اور ہاں، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، سب کو بتا دوں کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کسی کو لارا نہیں لگایا۔ مجھے اپنی بچیوں کا فیوچر کل بھی عزیز تھا اور آج بھی عزیز ہے۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ پلٹ کر ہوا کے سبک جھونکے کی طرح کلاس سے کھلے دروازے باہر نکل گئی۔ انم فائل ہاتھ میں لیے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ باقی لڑکیاں بھی لمبا خود سی کھڑی آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ انم، تم نے سنا کچھ؟ تمہاری میم شیلا کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ آخری پیپر دے کر باہر نکلی تو سامنے سے آتی کنزا سے ٹکرا گئی۔ کنزا ان کی کلاس فیلو ضرور تھی، مگر اس کی سبجیکٹ دوسرے تھے، اس لیے ان کی سلام دعا تو ضرور رہتی تھی، مگر گہری دوستی کبھی کبھی نہیں رہتی۔ اور اب اس کے منہ سے یہ ہولناک خبر سن کر انم کے ہاتھوں سے چیزیں گر گئی تھیں۔